ایک اور اہم خبر دیں، کراچی میں مبینہ طور پر نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کیس میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے والدین اور وکیل جبران ناصر کے ہمراہ لاش ملنے کے مقام کا دورہ کیا۔ کیس میں میڈیکل جانچ بھی جاری ہے۔ جامعہ کراچی کے فورینسک لیب کو ڈی این اے کے لیے 6 سیمپلز موصول ہو گئے ہیں۔ نئی ٹیم نے گزشتہ روز پہلے اہم اجلاس میں کیس کے مختلف پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے، نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساتھ حاصل ہے مونس احمد کا اور بیورو چیف کراچی اسلم خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے مونس، آپ کی جانب آتے ہیں، بتائیے گا ہمیں کہ تحقیقاتی کمیٹی کا میر رضا کی لاش ملنے کے مقام کا دوبارہ دورہ، تو کیا کچھ مزید تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سب سامنے آیا ہے، کیا انسائٹس ہیں؟ دیکھیں شیریں، بالکل میں اسی مقام پہ موجود ہوں جو ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی تھی، جہاں پہ نرسری کے عملے نے اس ڈیڈ باڈی کو دیکھا تھا۔ میرے عقب میں اس وقت بھی کیمرامین کامران الدین کو کہوں گا کہ مناظر دکھائیں۔ تفتیشی ٹیم جو ہے پولیس کی وہ یہاں پر موجود ہے، اور جو یہ وہی مقام ہے، ایک کارڈر کیا ہوا ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہ مقام تھا جہاں پہ میر رضا کی سب سے پہلے جو نرسری کا عملہ تھا، جو یہاں پہ کام کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ڈیڈ باڈی دیکھی تھی اور اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے یہاں سے ریکور کی تھی۔ اس وقت بھی تفتیشی ٹیم کے ارکان یہاں پر موجود ہیں، اور جو ممکنہ شواہد اور ہو سکتے ہیں ان کو لیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ یہاں پہ جو نرسری کا عملہ تھا ان سے بھی بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو نئی تحقیقاتی خصوصی کمیٹی بنی ہے، اس کے ایک رکن تھے SSP علی رضا، وہ یہاں پر موجود تھے تقریباً 10:15 سے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے وہ یہاں پر موجود رہے ہیں اہل خانہ کے ساتھ، جس میں ان کی جبران ناصر جو کیس کے وکیل ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ نہ صرف انہوں نے اس اسپاٹ کا بلکہ اس سے اوپر جو پہاڑی کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے CCTV فوٹیجز کا جائزہ لیا ہے، مسجد کا۔ یہ جو پوری پہاڑی ہے، میں اگر آپ کو سمجھاؤں گا، یہ بہت بڑا ایریا ہے، واٹر بورڈ کی ایک کالونی ہے اوپر رہائشی، درجنوں گھر بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہ جو پورا پہاڑ کا ایریا ہے یہاں پہ بہت بڑی بڑی جھاڑیاں موجود ہیں۔ تو اس پورے مقام کا جائزہ لیا گیا ہے، اطراف میں کچھ جو رہائشی موجود تھے ان سے پوچھ گچھ کی ہے، اور یہاں پہ جو نہ صرف مسجد کی بلکہ اطراف میں لگی ہوئی اور کوئی CCTV فوٹیج ہو سکتی تھی اس کا جائزہ لیا ہے۔ واٹر بورڈ کے اوپر ایک بڑا ریزروائر ہے، پانی یہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے شہر کے بڑے حصے کو، وہاں پہ ایک ٹینک بنا ہوا ہے، وہاں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی رہی ہے کہ جو بھی ایسا اسپاٹ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسے شواہد ہو سکتے ہیں جو اب تک تقریباً 13 دن گزر چکے ہیں مسنگ ہو، تو اس کو کلیکٹ کیا جا سکے، اس پر روشنی ڈالی جا سکے۔ اب سے کچھ دیر قبل جب یہاں پہ میڈیا ٹاک کی ہے جبران ناصر اور ان کے والد نے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ تحقیقاتی کمیٹی کی جو پیش رفت ہے اس سے وہ مطمئن ہے، اور وہ جو بھی اگر کوئی ایسی معلومات ان کے پاس ہوگی تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عدم اطمینان کا اظہار انہوں نے جو پہلے پولیس کی تفتیش تھی اس پر کیا تھا، لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مسئلہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی درپیش ہے، جو کہ سیمپلز ہیں پہلی پوسٹ مارٹم کے، وہ بھی اس کے نتائج نہیں آئے ہیں۔ جو گزشتہ ہفتے کے روز پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اس کے سیمپلنگ، بہت سارے سوالات ہیں، اور یہ جو میڈیکل جانچ پڑتال سے حوالے سے جو سوالات ہیں، یہ ہم اسلم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ اسلم صاحب، آپ کہیے گا آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں، میڈیکل جانچ پڑتال کا جو عمل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور 6 جو DNA کے سیمپلز ہیں وہ بھی موصول کیے گئے تھے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں، ایک معاملہ یہ بھی آیا تھا کہ یہ لاش میر رضا کی ہے یا نہیں، کیونکہ چہرے سے شناخت نہیں ہوئی تھی، صرف اس کے کپڑوں سے والدین نے شناخت کیا تھا، لیکن پھر یہ بھی مطالبہ سامنے آیا تھا کہ DNA بھی کرایا جائے تاکہ جانچ کو حتمی نتائج تک پہنچایا جا سکے۔ 6 DNA سیمپلز جامعہ کراچی کی جو فرانزک لیب ہے اس کو موصول ہوئے ہیں، جن میں سے 4 جو سیمپل ہیں وہ مقتول کی ڈیڈ باڈی سے جب قبر کشائی ہوئی اس وقت حاصل کیے گئے، اور 2 ریفرنس والدین کے سیمپل شامل ہیں جو جامعہ کراچی کی فرانزک لیب کو بھجوائے گئے تھے، اور جو جامعہ کراچی کی لیب ہے وہ ان DNA سیمپلز کو کراس میچ کر کے نتائج جاری کرے گی۔ محکمہ سندھ کے ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات بھی جاری ہیں، تحقیقاتی ٹیم وقوع کو دورہ بھی کر رہی ہے، بیانات بھی قلم بند کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فرانزک لیب جو میڈیکل جانچ ہے وہ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے نتائج جلد جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، نتائج جلد جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی موجود ہے گا قاضی حسن، آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، چونکہ آپ گیسٹ ہاؤس سے ہمیں اپڈیٹ فراہم کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ظاہر ہے سماج حوالے سے مسلسل اپنے ناظرین کو اپڈیٹڈ رکھ رہا ہے، گزشتہ روز بھی سما نے میر رضا کے والد میر حسین سے بات کی تھی، تو انہوں نے بھی یہ ریزرویشن شو کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ گیسٹ ہاؤس سے بھی کلو سامنے آئے۔ آپ چونکہ وہیں پہ موجود ہیں، تھوڑا ہمیں بتائیے گا تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے سے اس گیسٹ ہاؤس سے متعلق آپ کے پاس کیا ڈیٹیل سامنے آ پائی ہیں ابھی تک؟ جی دیکھیں، جب میر رضا کا جو کیس سامنے آیا تھا اس میں یہ مشتبہ جو گیسٹ ہاؤس کا اس سے ذکر بار بار آیا،
اور سما نے کل بھی اس کے ایکسکلوسیو اندر کے مناظر بھی دکھائے تھے سما نے، اور آج بھی تحقیقاتی ٹیم جو ہے وکیل کے ہمراہ انہوں نے صبح بھی اس گیسٹ ہاؤس کے اطراف کا، باہر کا، روڈ کا، تمام آس پاس کے گلی محلے گھر جو ہیں لوگوں سے بات چیت بھی کی تھی، اور وہاں یہ لوگ موجود تھے۔ اور اس کے بعد آج دوبارہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ لمحے پہلے ہی جو ہے جو تحقیقاتی ٹیم کے اہم رکن ایس پی علی رضا، ان کے وکیل جبران ناصر، اس کے علاوہ ان کے والد اور ان کی بہن بھی یہاں موجود ہیں، اور ہم یہاں دیکھ رہے تھے ان سے بات چیت میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے والد جو ہے اس گلی سے گزرنے، اپنے صاحبزادے کے گزرنے کے لمحات وہ بتا رہے تھے، اور انہوں نے اس باتوں میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایک گاڑی کا بھی ذکر کیا کہ اس کے جانے سے پہلے جب وہ یہاں سے میر رضا گزرا ہے تو اس کے قریب ایک گاڑی بھی کھڑی تھی، تو وہ اپنے جو تحقیقاتی ٹیم کے رکن ہیں ان کو بتا رہے تھے، اپنے وکیل کو بتا رہے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ اس گاڑی کا بھی اس کو بھی تحقیق میں شامل کیا جائے، اس کی بھی تفتیش کی جائے کہ وہ کون سی گاڑی تھی، اور وہ تمام چیزیں تحقیقاتی ٹیم ابھی بھی یہاں موجود ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وکیل ہیں ان کے والد کے ساتھ اور تحقیقاتی ٹیم کے جو ایس پی علی رضا ہیں وہ تمام چیزیں بات چیت کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ویڈیوز بھی ان کے گھر والے اہل خانہ ان کو دکھا رہے ہیں، جو تحقیقاتی کی ٹیم کے رکن ہیں ان کو بھی دکھا رہے ہیں، اور وکیل کے ساتھ وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اور یقینی طور پہ جو گیسٹ ہاؤس جب ہم نے یہ دکھائے تھے ایکسکلوسیو مناظر، کل سما نے آپ کو دکھائے تھے اندر کے مناظر، تو یہ تقریباً 6 کمروں پہ مشتمل گیسٹ ہاؤس ہے، اس کے اطراف میں گھر بنے ہوئے، اسکول بنا ہوا ہے، شادی ہال ہے، تو ایک یہ بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ سنسان ہے، چلتی پھرتی جگہ ہے، اور یہاں سے بڑی قریب، مین روڈ سے قریب ہے، لیکن اس کے اطراف میں جو ہے پولیس والوں نے جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس کے سی سی ٹی وی گھروں کی بھی حاصل کی ہے، لوگوں سے بات چیت بھی کی ہے، اور یقینی طور پہ وہ لوگوں سے بات چیت بھی کی۔ آپ یہ بتا رہے ہیں قاضی حسن، یقینی طور پر جس طرح کی جگہ آپ بتا رہے ہیں یہاں پر کوئی نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی موجود ہوگا، تو اگر موجود ہیں تو کیا ان کی مدد سے کوئی شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں؟ سی سی ٹی وی کیمرہ کی کوئی فوٹیج نکلوائی گئی، کیا اس سے کچھ پتہ چل سکا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جب ہماری تحقیقاتی ٹیم کے جو اہم رکن ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس موقع پہ یقینی طور پہ وہ نہیں بتانا چاہیں گے، لیکن ہاں انہوں نے اس بات کی ذکر تصدیق کی ہے کہ ہم نے اطراف کے گھروں سے بھی نہ صرف سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی ہے بلکہ ان لوگوں سے بات چیت بھی کی ہے کہ کیا ان کو کوئی ایسی مشکوک سرگرمی یا کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی ہے تو اس کے بارے میں وہ بتائیں، تو وہ یقینی طور پہ شواہد اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس تحقیقات کے اس موڑ پہ، اس مقام پہ وہ مزید کوئی تفصیل نہیں بتانا چاہتے تاکہ اس کیس میں کوئی چیز اثر انداز ہو، لیکن یقینی طور پہ انہوں نے اطراف سے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی ہے۔ جی درست ہے، بے حد شکریہ۔ نمائندگان ہمارے پاس موجود تھے، مونس احمد، قاضی حسن، بیورو چیف کراچی اسلم خان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تمام حضرات کا بے حد شکریہ۔